آج کی کہانی ہماری ٹیم کا ایک خاص انتخاب ہے جو ہمیں سوات کے ایک قریبی گاؤں سے موصول ہوئی ہے۔ یہ کہانی مدرسے کے ایک طالب علم نے ہمیں اس شرط پر بھیجی ہے کہ ان کی پہچان کو پوشیدہ رکھا جائے، اس لیے ہم ان کے لیے محمد دین کا فرضی نام استعمال کر رہے ہیں اور کہانی کے باقی نام بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی کی پرائیویسی متاثر نہ ہو۔ تو چلیے اب سیدھا کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ محمد دین لکھتے ہیں، السلام علیکم عاشم بھائی، میرا نام محمد دین ہے اور میرا تعلق سوات کے ایک خوبصورت لیکن پسماندہ گاؤں سے ہے۔ ہمارے ہاں بچپن سے ہی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مدرسہ بھیجنے کا رواج ہے اور میں بھی اسی طرح اپنے قریبی مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا۔ ہمیں پڑھانے والے مولوی صاحب کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا۔ وہ کوئی 30-35 سال عمر کے آدمی تھے جنہیں ہم کبھی مولوی صاحب تو کبھی استاد کہہ کر پکارتے تھے۔ ہم پچھلے 3 سالوں سے ان کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ پھر ایک دن جب ہم روز کی طرح پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ بیٹھا ایک طالب علم کریم بخش اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی حالت یکسر بدل چکی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہی تھی اور وہ بار بار اپنے گلے کو پکڑ کر ہوا کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ ابھی ہم یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ سامنے خالی جگہ پر گور گور کر دیکھنے لگا اور پھر اچانک بدلی ہوئی آواز میں چلایا، میری طرف مت آنا، دور رہو مجھ سے۔ یہ کہتے کہتے وہ بری طرح رونے لگا۔ مولوی صاحب نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور مولوی صاحب بار بار کہہ رہے تھے، ڈرو مت، کلمہ پڑھو، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کریم بخش کی نظریں اسی ایک جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم سب بچے بھی بری طرح گھبرا گئے۔ مولوی صاحب نے جلدی سے پانی پر دم کیا اور اس کے چہرے پر چینٹے مارنے لگے۔ کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب اس کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو مولوی صاحب نے ہم 4 طالب علموں کو حکم دیا کہ ہم اسے سنبھال کر اس کے گھر چھوڑ آئے۔ ہم اسے اس کے گھر چھوڑ آئے۔ اصل میں کریم بخش ایک تاجک تھے جن کا تعلق افغانستان سے تھا۔ وہ 1 سال پہلے سوات کے گاؤں شفٹ ہو گئے تھے، اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتے تھے۔ اس واقعے کے بعد کریم بخش 1-2 ہفتے تک مدرسہ نہیں آیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مولوی صاحب نے اس بات کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے مدرسے کا اصول تھا کہ جب بھی کوئی طالب علم غیر حاضر ہوتا تو مولوی صاحب ہم بڑے لڑکوں کو اس کے گھر بھیجتے، ہم جاتے اور اسے مدرسہ لے آتے۔ اگر کوئی آنے سے انکار کرتا تو ہمارا پورا گروپ اسے زبردستی اٹھا کر مدرسہ پہنچا دیتا۔ بچوں کے والدین بھی یہی چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح ان کے بچے مدرسہ پہنچے اور تعلیم حاصل کرے۔ ایک دن مولوی صاحب حسب معمول ہمیں قرآن پاک کا درس دے رہے تھے۔ ایک بچے نے کریم بخش کی شکایت لگائی، بتایا، مولوی صاحب وہ دن بھر گلی میں کھیلتا ہے مگر مدرسہ نہیں آتا۔ مولوی صاحب نے اس کی بات غور سے سنی، پھر کہنے لگے، لگتا ہے کریم بخش بیماری کا بہانہ بنا کر مدرسہ نہیں آ رہا۔ انہوں نے ہم 4 لڑکوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ ان کا حکم ملتے ہی ہم چاروں دوست اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں ہماری ملاقات اس کے بڑے بھائی سے ہوئی۔ ہم نے اسے بتایا کہ کریم بخش کافی دنوں سے مدرسہ نہیں آ رہا اور استاد نے ہمیں اسے لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ہماری بات سن کر وہ حیران ہوا اور بولا، وہ تو روز مدرسہ جاتا ہے، آج بھی مدرسہ کے لیے نکلا ہے۔ اتنے میں اس کی ماں بھی باہر آ گئی۔ جب ہم نے انہیں بھی یہی بات بتائی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے ہم سے کہا، اپنے استاد سے کہنا اب جب کریم بخش مدرسہ آئے تو اسے خوب مارے تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آئے۔ محمد دین بتاتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں ایسی کوئی خبر ملتی کہ کوئی لڑکا گھر سے تو مدرسہ کے لیے نکلا ہے لیکن کہیں اور چھپ گیا ہے تو ہمیں بڑا مزہ آتا تھا۔ ہم جلدی جلدی جا کر مولوی صاحب کو یہ خبر سناتے اور وہ ہمیں شاباشی دیتے۔ اس بار بھی ہم مولوی صاحب کو، جنہیں ہم استاد جی کہتے تھے، اسی پرجوش انداز میں پوری بات بتائی۔ ہماری بات سن کر استاد جی کو شدید غصہ آیا، کہنے لگے، اچھا تو یہ بات ہے۔ پھر غصے سے دانت پیستے ہوئے بولے، اب میں اس کا وہ حال کروں گا کہ گھر والے بھی اسے پہچان نہیں پائیں گے۔ اگلے دن بھی جب کریم بخش مدرسہ نہیں آیا تو استاد جی نے دوبارہ میں اس کے گھر بھیجا، لیکن اس بار بھی وہی جواب ملا کہ وہ تو کب کا مدرسہ کے لیے نکل چکا ہے، یعنی وہ اصل میں مدرسہ آنے کی بجائے کہیں اور ہی چلا جاتا تھا۔ ہم جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب کریم بخش کی خیر نہیں۔ جس دن وہ استاد جی کے ہاتھ چڑھ گیا اس کا بہت برا حال ہوگا، کیونکہ استاد جی ان باتوں پر بہت سخت مارتے تھے، اتنی کہ بعض اوقات طالب علم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ مدرسہ پہنچ کر ہم نے استاد جی کو ساری بات بتائی۔
اب ان کا غصہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ زبان سے تو وہ کچھ نہ بولے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہم سمجھ گئے تھے کہ کریم بخش کے لیے کوئی بڑی مصیبت تیار ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب چھٹی ہوئی تو انہوں نے ہم چاروں کو رکنے کا اشارہ کیا، ہم وہیں رک گئے۔ جب تمام طالب چلے گئے تو انہوں نے ہم سے کہا، کل تم چاروں وقت سے پہلے مدرسہ پہنچ جانا۔ ہمیں اندازہ تھا کہ وہ ہمیں وقت سے پہلے کیوں بلا رہے ہیں۔ اگلے دن ہم صبح جلدی تیار ہو کر وقت سے پہلے ہی مدرسہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو ایسا لگا جیسے وہ بڑی بے تابی سے ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہم پر نظر پڑتے ہی استاد جی نے ڈانٹ کر کہا، اتنی دیر کیوں کر دی؟ حالانکہ ہم ان کے بتائے ہوئے وقت سے بھی چند منٹ پہلے پہنچے تھے، لیکن ہم خاموش رہے کیونکہ اگر آگے سے کچھ بولتے تو مار پڑنی تھی۔ استاد جی نے ہمیں حکم دیا، جاؤ اور کریم بخش کے گھر کے قریب چھپ جاؤ۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلے اس کا پیچھا کرو اور دیکھو کہ اگر وہ مدرسہ نہیں آتا تو آخر جاتا کہاں ہے۔ ان کے حکم کے مطابق ہم کریم بخش کے گھر کے پاس جا کر ایک جگہ چھپ گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ گھر سے نکلا۔ اس کے پیچھے اس کی ماں بھی باہر آئی، جو اسے اونچی آواز میں ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، اگر آج تم مدرسہ نہیں گئے تو میں تمہارے ماموں کو بلا لوں گی، پھر وہ تمہارے ساتھ جو کریں گے اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ کریم بخش نے پلٹ کر کہا، ماں تم فکر نہ کرو، میں مدرسہ ہی جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اور ہم کسی جاسوس کی طرح چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ گاؤں کی حدود سے تھوڑا باہر ایک ویران جگہ کی طرف نکل گیا، جہاں ایک پرانا خستحال اور ٹوٹا ہوا مکان تھا۔ گاؤں والے بتاتے تھے کہ یہ آصف خان نامی شخص کا گھر تھا جو 50-60 سال پہلے شہر منتقل ہو چکے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ آصف خان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے بچے کبھی گاؤں واپس نہیں آئے۔ گاؤں کے لوگ اس ویران گھر کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ وہ مکان اب مکمل کنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سننے میں آتا تھا کہ کبھی کبھی نشہ کرنے والے اس گھر میں نشہ کرنے جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کریم بخش دائیں بائیں دیکھے بغیر سیدھا اس کنڈر کے اندر داخل ہو گیا۔ ہم گھبرا کر وہی باہر ہی کڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں ایسا لگا جیسے وہ اندر کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ چونکہ ہم اس کنڈر نما گھر سے کافی فاصلے پر باہر کھڑے تھے، اس لیے ہمیں الفاظ تو ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہے تھے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ اندر کوئی اور بھی موجود ہے جس سے وہ باتیں کر رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے ہمت کی اور وہ بالکل خاموشی سے آگے بڑھا تاکہ اندر جھانک کر دیکھ سکے کہ کریم بخش آخر کس سے بات کر رہا ہے۔ لیکن کنڈر کی بناوٹ ایسی تھی کہ وہ باہر سے اندر کا منظر دیکھ نہ سکا اور مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ ہم کافی دیر وہی باہر کھڑے رہے۔ تقریباً 1-2 گھنٹے گزرنے کے بعد کریم بخش اکیلا ہی اس کنڈر سے باہر نکلا اور واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم بھی وہاں سے سیدھا مدرسے کی طرف بھاگے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بچوں کی چھٹی ہو چکی تھی۔ پورا مدرسہ خالی تھا۔ مولوی صاحب ایک کونے میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ ہم ادب سے ایک طرف کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ وہ تلاوت مکمل کرے تو ہم انہیں پوری بات بتائے۔ جیسے ہی انہوں نے تلاوت ختم کی، ہم نے انہیں وہ سارا ماجرا کہہ سنایا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ سب سن کر مولوی صاحب شدید غصے میں مبتلا ہو گئے۔ وہ زبان سے تو کچھ نہ بولے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات سے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید کریم بخش گاؤں کے کچھ غلط لڑکوں کی صحبت میں آ کر منشیات کا عادی ہو چکا ہے، کیونکہ ان دنوں ہمارا علاقہ بدقسمتی سے منشیات کا گڑھ بنتا جا رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس لت میں مبتلا ہو رہے تھے۔ اگلے دن جمعہ تھا، اس لیے مدرسہ چھٹی تھی۔ محمد دین بتاتے ہیں کہ ہفتے کے دن جب ہم حسب معمول مدرسہ گئے تو استاد جی نے ہم چاروں کو اپنے پاس بلایا اور حکم دیا، جاؤ اور آج ہر حال میں کریم بخش کو پکڑ کر یہاں لے کر آؤ۔ اگر وہ شرافت سے آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے زبردستی اٹھا کر لاؤ۔ اس کے لیے اسے مارنا بھی پڑے تو پیچھے مت ہٹنا۔ سچی بات یہ تھی کہ ہم تو جیسے اسی حکم کے منتظر تھے۔ جب بھی ہمیں کسی لڑکے کو زبردستی مدرسہ لانے کا ٹاسک ملتا تو ہمیں اپنی طاقت کا احساس ہوتا۔ ہم خود کو بڑا طاقتور محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ ہم چاروں پورے جوش کے ساتھ وہاں سے چل پڑے۔ ہمیں پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ کریم بخش اس وقت اسی ویراں کنڈر میں موجود ہوگا، لیکن اس بار ہمارے دلوں میں تھوڑا سا خوف بھی تھا کہ کہیں اس کے ساتھ اندر منشیات بیچنے والے یا نشہ کرنے والے دوسرے خطرناک لوگ نہ ہو۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے اندر جا کر اچھی طرح دیکھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پورا کنڈر بالکل سنسان پڑا تھا۔
ہم وہاں سے باہر نکلے اور کنڈر نما مکان کی ایک بیرونی دیوار کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ نظر رکھ سکے کہ کریم بخش کب آتا ہے، کیونکہ اگر وہ آتا تو ہم اسے دور سے ہی دیکھ سکتے تھے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ نظر نہ آیا تو ہم مایوس ہونے لگے کہ شاید آج وہ اس طرف نہیں آئے گا، کسی اور طرف نکل جائے گا۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک اس ویران گھر کے اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ ہم نے کان لگا کر تھوڑا غور کیا تو ہمیں کریم بخش کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سنتے ہی ہم چاروں شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ آتے ہی ہم نے پورے گھر کا کونا کونا چھان مارا تھا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کریم بخش بغیر سامنے آئے اچانک اندر کیسے چلا گیا، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ شاید ہم سے ہی دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی، یا جب وہ آیا ہوگا تو ہمارا دھیان راستے کی طرف نہیں گیا ہوگا۔ خیر، ہم نے وہی دیوار کے پیچھے ایک پلان بنایا۔ طے یہ پایا کہ ہم میں سے 2 ساتھی پہلے اندر جائیں گے جبکہ باقی 2 باہر ہی رک کر پہرا دیں گے۔ اگر اندر کریم بخش کے ساتھ نشہ کرنے والے دوسرے لوگ موجود ہوئے تو اندر جانے والے دونوں دوستوں سے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور واپس آ جائیں گے، لیکن اگر وہ اندر اکیلا ہوا تو وہ دونوں اسے دبوچ لیں گے اور پھر ہم باہر والے دونوں ساتھی اندر جا کر اسے زبردستی اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے اور سیدھا مدرسہ لے آئیں گے۔ منصوبے کے مطابق ہمارے 2 دوست اس کنڈر نما حویلی کے اندر داخل ہو گئے، جبکہ ہم الرٹ پوزیشن میں باہر ہی کھڑے رہے۔ ابھی کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک اندر سے ہمارے ساتھیوں کی انتہائی خوفناک چیخیں سنائی دی۔ ان کی چیخیں سن کر ہم نے یہی مطلب نکالا کہ یقیناً وہ مدد کے لیے پکار رہے ہوں گے۔ ہمیں لگا کہ شاید کریم بخش نے اپنے نشئی دوستوں کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھیوں پر حملہ کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم نے بغیر وقت ضائع کیے فوراً اندر کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن جیسے ہی ہم اندر پہنچے وہاں کا منظر دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ہمارے دونوں دوست زمین پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ خوف کے مارے ان کا رنگ بالکل پیلا پڑ چکا تھا اور وہ اٹھنے کی ناکام کوشش میں بار بار زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ جب ہماری نظر تھوڑا آگے پڑی تو وہاں کریم بخش ایک چادر اوڑھے بیٹھا ہوا تھا، اس کی پشت ہماری طرف تھی اور منہ دیوار کی رخ تھا۔ ابھی ہم اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اس نے ایک انتہائی خوفناک گہری اور بھاری آواز میں کہا، ان کو یہاں سے لے جاؤ اور اپنے استاد سے کہہ دینا آئندہ میرے پاس کسی کو مت بھیجنا ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ اس کی وہ وحشتناک آواز سن کر ہم سب سہم کر رہ گئے۔ ہم نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے نیم بے ہوش ساتھیوں کو سہارا دیا، انہیں اٹھایا اور مدرسے کی طرف تیز تیز قدموں سے چلنے لگے۔ راستے میں وہ دونوں خوف سے بری طرح کانپ رہے تھے اور ان کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، کریم بخش ہمیں مار دے گا، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہم شدید حیران تھے کہ آخر کریم بخش جیسے ایک دبلے پتلے اور بظاہر کمزور سے لڑکے نے ان کے ساتھ ایسا کیا کر دیا ہے کہ وہ اس حد تک دہشت زدہ ہو گئے ہیں۔ جب ہم مدرسہ پہنچے تو مولوی صاحب بڑی بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے پہلا سوال کیا، کیا کریم بخش کو لے آئے؟ ہم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، استاد جی ہم اسے نہیں لا سکے۔ اس کے بعد میں نے حویلی کا پورا احوال ان کے سامنے رکھ دیا اور بتایا کہ نہ جانے کریم بخش نے ہمارے ان ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے کہ یہ دونوں بری طرح سہمے ہوئے ہیں اور ان کی آواز گم ہے۔ جب میں یہ سب بتا رہا تھا تو مدرسے کے باقی طالب علم بھی تجسس کے مارے ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ مولوی صاحب نے غصے میں اپنی لاٹھی زور سے زمین پر ماری اور سب بچوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ اس کے بعد وہ ہمیں اپنے مخصوص نجی کمرے میں لے گئے۔ اس وقت کمرے میں ہم کل 7 افراد موجود تھے۔ ہم چاروں دوست، خود مولوی صاحب اور مدرسے میں پڑھانے والے 2 حافظ صاحبان۔ مولوی صاحب نے پانی پر دم کر کے ان دونوں کو پلایا مگر ان کی ہچکی بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے یہی دہرائے جا رہے تھے کہ خدا کے لیے ہمیں کریم بخش سے بچائے۔ مولوی صاحب نے ان سے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے تمہیں؟ کیا کریم بخش نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ کیا بات ہے، صاف صاف بتاؤ۔ ان میں سے ایک لڑکا بری طرح کانپ رہا تھا اور اس کی نظریں بار بار ادھر ادھر گھوم رہی تھی، جیسے وہ کمرے کے اندھیرے کونوں میں کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ پھر اس نے انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں بتایا، استاد جی جب ہم اس حویلی کے اندر گئے تو کریم بخش ایک کونے میں چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ہم اس کے قریب پہنچے اس نے ہماری طرف مڑے بغیر ہمارا نام لے کر کہا، واپس چلے جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ ہم سمجھے وہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ ہم نے روب جماتے ہوئے کہا کہ شرافت سے ہمارے ساتھ چلو ورنہ ہم تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس پر اس نے غصے سے کہا، یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ ذرا سا رکا، کانپتے ہاتھوں سے اپنے ماتھے کا ٹھنڈا پسینہ صاف کیا اور پھر خوفزدہ آواز میں دوبارہ بولا،
مگر پھر بھی ہم باز نہ آئے اور اس کی طرف بڑھے۔ ہم نے اسے اٹھانے کے لیے جیسے ہی اس پر ہاتھ ڈالا تو ایسا لگا جیسے وہ زمین میں چپک گیا ہو۔ وہ اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ ہم اسے اس کی جگہ سے 1 انچ بھی ہلا نہ سکے۔ غصے میں آ کر میں نے اپنی پوری قوت سے اسے ایک لات ماری۔ میرا لات مارنا تھا کہ کریم بخش نے اچانک اپنا سر پیچھے کی طرف گھمایا۔ اس کا دڑ وہی تھا مگر اس کی گردن پوری کی پوری الٹی سمت میں مڑ چکی تھی۔ اسی ہولناک لمحے میں اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اس کا چہرہ گہرا سرخی مائل اور انتہائی وحشتناک تھا۔ یہ کہتے کہتے وہ لڑکا دہاڑے مار مار کر رونے لگا اور بولا۔ اس منظر کو دیکھتے ہی بے ساختہ ہمارے منہ سے چیخ نکل گئی، اور اس کے بعد ہمیں کچھ یاد نہیں کہ ہم وہاں سے کیسے بھاگے اور یہاں تک کیسے پہنچے۔ یہ عجیب و غریب داستان سن کر استاد جی کے چہرے پر بھی پہلی بار پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ پہلے تو انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس بات پر کیا رد عمل دے۔ پھر انہوں نے خود کو سنبھالا اور کہنے لگے، لگتا ہے اس نے تمہیں ڈرانے کے لیے کوئی ناٹک کھیلا ہے۔ وہ بولے، ہم بھی اپنے طالب علمی کے زمانے میں ایسے بہانے اور ناٹک کیا کرتے تھے۔ اسی وقت استاد جی نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور کڑکدار آواز میں بولے، چلو میرے ساتھ چلو، میں بھی تو دیکھوں وہ میرے سامنے کیسے ناٹک کرتا ہے۔ ہم سب استاد جی کے ساتھ دوبارہ اسی ویراں کنڈر کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو استاد جی نے ہمیں باہر ہی روک دیا اور کہا، تم لوگ یہی باہر انتظار کرو، میں اسے خود دیکھتا ہوں۔ انہوں نے لاٹھی مضبوطی سے تھامی اور اکیلے اس پراسرار مکان کے اندر چلے گئے۔ ہم دھڑکتے دلوں کے ساتھ باہر کھڑے رہے کہ اب اندر سے کوئی ہولناک آواز آئے گی، مگر چند ہی منٹوں بعد مولوی صاحب باہر نکل آئے اور کہنے لگے، دیکھو میرے آنے کی خبر سن کر وہ ڈرپوک بھاگ کھڑا ہوا ہے۔ خیر کل میں اسے ہر حال میں پکڑوں گا اور اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس کے بعد ہم سب لوگ واپس مدرسہ گئے۔ استاد جی نے ہمیں چھٹی دی اور ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اگلے دن جب ہم صبح مدرسہ گئے تو وہاں موجود ایک حافظ صاحب نے ہمیں ایک انتہائی عجیب اور چونکا دینے والا واقعہ سنایا۔ وہ بتانے لگے کہ رات کے پچھلے پہر مولوی صاحب کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ حافظ صاحب کے مطابق رات کو جب استاد جی اپنے کمرے میں سو رہے تھے تو انہوں نے خواب میں کریم بخش کو دیکھا۔ خواب میں اسے لگا جیسے ان کی آنکھ کھل گئی ہو۔ جیسے ہی انہوں نے بستر پر اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا خون جم گیا۔ کمرے کے اندھیرے میں کریم بخش ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے استاد جی کی طرف دیکھا، دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھے دوبارہ تنگ کرنے کی کوشش کی تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا اور خاموشی سے غائب ہو گیا۔ اتنے میں استاد جی بیدار ہو گئے۔ اس وقت ان کا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ جب وہ گھبراہٹ میں پانی پینے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، حالانکہ وہ رات کو اسے اچھی طرح لاک کر کے سوئے تھے۔ یہ دیکھ کر استاد جی پر شدید خوف طاری ہو گیا اور وہ اسی وقت ہمارے کمرے کی طرف آئے۔ حافظ صاحب نے بتایا، رات کے اس پیر جب دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تو میں نے باہر نکل کر دیکھا، سامنے استاد جی بدحواس کھڑے تھے اور مجھے دیکھتے ہی پہلا سوال یہ کیا، کیا کریم بخش یہاں آیا تھا؟ میں سخت پریشان ہو گیا کہ استاد جی رات کے اس وقت یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے استاد جی کو جواب دیتے ہوئے کہا، وہ اس وقت مدرسہ کیسے آ سکتا ہے؟ استاد جی کچھ سوچنے لگے اور پھر ہمارے کمرے کے اندر آ گئے۔ وہاں موجود دوسرا استاد ولی خان صاحب بھی مولوی صاحب کی یہ حالت دیکھ کر شدید پریشان ہو گئے۔ پھر مولوی صاحب اپنے اس خوفناک خواب کے بارے میں ہمیں بتانے لگے اور آخر میں بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ محض ایک خواب تھا یا حقیقت۔ اس واقعے کے اگلے دن استاد جی نے ہمیں دوبارہ اپنے ساتھ لیا اور ہم اس ویران گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس بار ہمیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ استاد جی اندر سے شدید پریشان اور خوفزدہ ہے۔ شاید رات والا وہ پراسرار واقعہ ان کے ذہن پر سوار تھا۔ جب ہم حویلی کے قریب پہنچے تو ہم پچھلی بار کی طرح باہر ہی رک گئے تاکہ وہ اکیلے اندر جائے، مگر اس بار انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، میرے ساتھ اندر آؤ۔ چنانچہ ہم سب مل کر ان کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ مولوی صاحب نے اندر پہنچ کر چاروں طرف نظریں دوڑائی، مگر انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے ہمارے ان 2 دوستوں میں سے ایک نے، جو پچھلی بار بے ہوش ہوئے تھے، اچانک خوف سے چیخ کر ایک کونے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، استاد جی وہ رہا، کریم بخش وہاں بیٹھا ہے، چادر اوڑھے۔ استاد جی کے ساتھ ہم نے بھی فوراً اس کونے کی طرف دیکھا۔ اتنے میں وہ دوسرا لڑکا بھی چلا اٹھا، استاد جی وہ دیکھو، کس بے شرمی سے بیٹھ کر وہ آپ کو گور رہا ہے۔ مگر حیرت اور خوف کی انتہا یہ تھی کہ استاد جی کو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور وہاں مجھے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھ جو دوسرے کھڑے تھے ان کو بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
ہم بار بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کونے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن ہمیں وہاں ٹوٹی ہوئی پرانی دیواروں اور ملبے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف ہمارے وہ دونوں ساتھی پورے یقین کے ساتھ بضد تھے کہ وہ وہی بیٹھا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ابھی ہم اس کشمکش میں تھے کہ اچانک اس سنسان کھنڈر میں ایک زوردار آواز گونجی، جیسے کوئی بھاری چیز اچانک اٹھ کر بھاگی ہو۔ اس آواز کے ساتھ ہی وہ دونوں لڑکے پکڑو پکڑو چلانے لگے۔ استاد جی نے حیرانگی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ان سے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا دیکھا تم نے؟ انہوں نے آمتے ہوئے جواب دیا، استاد جی کریم بخش ہمیں دیکھ کر بھاگ گیا۔ یہ سن کر استاد جی زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ جیسے ہی ان کی زبان سے الفاظ نکلے، کھنڈر کے ماحول میں ایک عجیب سا سنگین دباؤ محسوس ہونے لگا، جیسے ہوا باری ہو گئی ہو۔ اسی لمحے اچانک ایک ایسی زوردار آواز آئی جیسے کوئی بھاری چیز بلندی سے زمین پر گری ہو، مگر جب ہم نے چونک کر دیکھا تو وہاں دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا۔ اس ہولناک آواز کے بعد مولوی صاحب وہی خاموش کھڑے رہے۔ شاید ان کے ذہن میں شدید کشمکش چل رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اور یہ دونوں طالب علم کریم بخش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی یہی سوچ رہے تھے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ استاد جی، میں اور دونوں حافظ کرام اتنی کوشش کے باوجود کچھ نہ دیکھ پائے اور ان دونوں لڑکوں کو کریم بخش صاف نظر آ رہا ہو۔ اگر وہاں سچ مچ کوئی انسان ہوتا تو استاد جی اسے ضرور دیکھ لیتے۔ خیر، ہم سب واپس مدرسہ آ گئے، لیکن اگلے دن ایک ایسی چیز ہوئی جس کی ہمیں بالکل امید نہیں تھی۔ کریم بخش خود چل کر مدرسہ آ گیا۔ وہ شدید ڈرا اور سہما ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ استاد جی اب اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ بڑے آرام سے اپنے قریب لا کر بٹھا لیا۔ خیر، ہم سب واپس مدرسہ آ گئے، لیکن اگلے دن ایک ایسی چیز ہوئی جس کی ہمیں بالکل امید نہیں تھی۔ کریم بخش خود چل کر مدرسہ آ گیا۔ وہ شدید ڈرا اور سہما ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ استاد جی اب اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ بڑے آرام سے اپنے قریب بلا کر بٹھا لیا۔ شاید مولوی صاحب کا ذہن ابھی تک کل والی بات میں ہی الجھا ہوا تھا۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ جن بچوں کو وہ پڑھاتے ہیں وہی مل کر انہیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن جب اگلا دن ہوا تو استاد کا موڈ یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کریم بخش سے پوچھا، تم اتنے دنوں سے اس ویران گھر میں کیا کرتے تھے؟ کریم بخش نے معصومیت اور حیرانی سے پوچھا، کون سا گھر؟ مولوی صاحب نے غصے سے کہا، وہی آصف خان والا کھنڈر۔ کریم بخش نے فوراً جواب دیا، استاد جی خدا کی قسم، میں تو کبھی اس طرف گیا ہی نہیں۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے ہم چاروں کو آواز دی۔ ہم سب اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے غصے سے کہا، ہم نے خود تمہیں اپنی آنکھوں سے وہاں جاتے دیکھا تھا۔ میں نے بتایا تم نے ہمارے ان دو دوستوں کو بھی وہاں بری طرح ڈرایا تھا، لیکن وہ مسلسل قسمیں کھا کر یہی کہتا رہا کہ وہ وہاں کبھی گیا ہی نہیں۔ اس بار مولوی صاحب نے قدر تحمل کا مظاہرہ کیا اور بولے، اچھا تو پھر سچ سچ بتاؤ کہ تم اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ اگر سچ بولو گے تو میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، لیکن اگر جھوٹ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کریم بخش نے تقریباً روتے ہوئے کہا، استاد جی، جب میں ایک دو دن مدرسہ نہیں آیا تو میرے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ اب اگر میں مدرسہ آیا تو آپ مجھے بہت ماریں گے۔ اسی مار کے ڈر سے میں نہیں آ رہا تھا۔ مولوی صاحب بولے، تو پھر اب تم خود کیسے مدرسہ آ گئے؟ کیا اب تمہیں مار کا ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ معصومیت سے بولا، استاد جی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے قدم خود بخود یہاں کیسے آ گئے۔ مولوی صاحب اصل بات پر آتے ہوئے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ پھر اتنے دنوں سے تم گھر سے نکل کر کہاں چھپتے تھے؟ کریم بخش نے جواب دیا کہ وہ اپنے دوست تیمور کے گھر چلا جاتا تھا اور سارا دن وہی گزارتا تھا۔ یہ سنتے ہی اچانک استاد جی آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور کریم بخش پر اندھا دھند برسانی شروع کر دی۔ وہ اسے بے دردی سے مارتے ہوئے چلا رہے تھے، تم مجھ سے جھوٹ بولتے ہو، مجھے بے وقوف بناتے ہو۔ کریم بخش درد سے تڑپتے ہوئے رو رو کر کہہ رہا تھا، استاد جی میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ بھلے تیمور سے پوچھ لیں۔ مگر مولوی صاحب کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا اور وہ اسے بے رحمی سے پیٹے جا رہے تھے۔ کریم بخش کی چیخوں سے پورا مدرسہ گونج رہا تھا۔ آخرکار وہاں موجود دونوں حافظ صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کہ کریم بخش کو استاد جی سے چھڑوایا۔ اس کے بعد وہ غصے سے ہماری طرف دیکھا اور کڑکدار آواز میں حکم دیا، جاؤ اور ابھی اس تیمور کو بلا لاؤ۔ ہم استاد جی کے حکم کے مطابق فوراً تیمور کے گھر گئے، اسے اپنے ساتھ مدرسے لے آئے۔ وہاں پہنچ کر جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے گواہی دی کہ کریم بخش بالکل سچ کہہ رہا ہے اور وہ انہی دنوں جب وہ مدرسہ نہیں آ رہے تھے سارا دن اسی کے گھر پر ہوتا تھا۔
لیکن تیمور کی اس گواہی سے نہ تو ہم مطمئن ہوئے اور نہ ہی مولوی صاحب کو اس پر یقین آیا۔ چنانچہ اگلے دن مولوی صاحب نے تیمور کے والد کو مدرسہ بلا لیا۔ جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی اسی بات کی تصدیق کی اور کہا، مولوی صاحب، آپ جس وقت اور جن دنوں کی بات کر رہے ہیں ان دنوں کریم بخش صبح سے شام تک ہماری گھر میں موجود ہوتے تھے۔ یہ سن کر استاد جی بالکل خاموش ہو گئے اور گہری سوچ میں پڑ گئے۔ ادھر ہماری بھی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب سب کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، اگر کریم بخش تیمور کے گھر پر تھا تو آخر وہ کون تھا جو اس ویران حویلی میں ہم سب کو نظر آتا تھا؟ لیکن اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہم اپنے گھر گئے، وہاں کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ اگلے دن جب ہم مدرسہ چلے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ اسی رات کو اچانک مولوی صاحب کی طبیعت سخت خراب ہو گئی تھی۔ یہ سن کر ہم بچوں کے درمیان یہ باتیں ہونے لگی کہ انہوں نے معصوم کریم بخش کو بے قصور مارا تھا، جس کی وجہ سے رات کے وقت کسی غیبی طاقت یا جن نے انہیں بری طرح ڈرایا، اسی لیے خوف کے مارے ان کی حالت بگڑ گئی ہوگی۔ اس واقعے کے بعد مولوی صاحب کوئی 2 ہفتے تک مدرسہ نہیں آئے۔ پھر جب وہ صحت یاب ہو کر واپس آئے، انہوں نے درس دینے کا کام جاری رکھا۔ ایک دن مولوی صاحب ہم سے قرآن پاک سننے لگے۔ جو بھی غلطی کرتا مولوی صاحب پہلے زور سے اس کے منہ پر تپڑ مارتا، پھر 2-4 لاٹھی بھی مار دیتے۔ جب کریم بخش کی باری آئی تو وہ خوف سے ایک لفظ بھی سنا نہ سکا۔ مولوی صاحب نے اس کے دائیں گال پر زور کا تپڑ مارا تو وہ مولوی صاحب کو غصے سے دیکھنے لگا۔ مولوی صاحب کو غصہ آیا، اس نے اس کو اور زیادہ مارنا شروع کیا۔ اچانک کریم بخش نے مولوی صاحب کو گلے سے پکڑا۔ استاد جی کے آنکھیں باہر نکل آئی۔ پاس کھڑے اساتذہ بھاگتے ہوئے آئے اور بڑی مشکل سے کریم بخش کی گرفت سے استاد جی کو چھڑا پائے۔ سب اس بات پر حیران رہ گئے کہ ایک طالب علم نے استاد پر کیسے ہاتھ اٹھائی، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ ایک بچے کی گرفت اتنی مضبوط کیسے ہو سکتی تھی۔ اس واقعے کے بعد کریم بخش کو مدرسے سے نکالا گیا، مگر مولوی صاحب وہ مولوی صاحب نہیں تھے۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ اس نے اپنی بے عزتی کو دل پر لیا ہے۔ وہ کچھ کھوئے سے لگنے لگے۔ ایک دن نہ جانے مولوی صاحب نے کیا سوچا، ہمیں حکم دیا کہ کریم بخش کو بلا لاؤ۔ ہم حیران رہ گئے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مولوی صاحب اسے کیوں بلا رہے ہیں، حالانکہ اس واقعے کے بعد ہم سب نے اس سے قطع تعلق کر دیا تھا۔ مولوی صاحب کے حکم کے مطابق ہم چلے گئے۔ وہاں گئے، جب ہم نے اسے مولوی صاحب کے پیغام کے بارے میں بتایا، وہ مسکرایا اور اسی وقت ہمارے ساتھ مدرسہ آ گئے۔ مولوی صاحب نے بڑے شفقت سے اسے اپنے قریب بٹھایا، کچھ سمجھایا۔ اس کے بعد مولوی صاحب کریم بخش سے انتہائی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ اس عرصے میں 1-1.5 ماہ گزر گئے کہ مولوی صاحب پھر پریشان رہنے لگے۔ مدرسے میں بھی اس کا دھیان کسی اور طرف ہوتا تھا۔ ایک روز استاد جی جب مدرسے سے آئے تو ان کے چہرے پر شدید اداسی اور خوف کے آثار تھے۔ انہوں نے اسی وقت گاؤں کے معززین کو مدرسے میں جمع کیا۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس نے انتہائی دل برداشتہ ہو کر کہا، اگر آپ لوگ مجھے اس مدرسے میں رکھنا نہیں چاہتے تو مجھے صاف صاف بتا دے، لیکن اس طرح راتوں کو میرے کمرے کے دروازے پر آ کر دستک مت دیا کرے۔ یہ سن کر لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو استاد جی کے ساتھ ایسی گناہونی حرکت کرنے کا سوچ بھی سکتا۔ اگرچہ گاؤں میں چند لوگ مولوی صاحب کے مخالف ضرور تھے، لیکن وہ بھی اس حد تک جانے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ محلے والوں نے حیران ہو کر پوچھا، مولوی صاحب آخر ایسا کون کر رہا ہے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، لیکن مجھے تنگ کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں میرے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک دی جاتی ہے اور میرے کمرے کے چھت پر بھاری پتھر پھینکے جاتے ہیں، جس سے میری راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ سب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ مولوی صاحب شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا کوئی وہم ہوا ہے، مگر وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حد تو یہ ہوئی کہ اگلے ہی دن صبح سویرے مولوی صاحب خاموشی سے ہمارا گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے گاؤں چھوڑنے کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی کہ کریم بخش کے جنات نے مولوی صاحب کو گاؤں سے بھگا دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں لوگ کریم بخش سے ڈرنے لگے تھے۔ اب اسے ایک عام بچے کے بجائے بہت اسپیشل سمجھا جانے لگا تھا، حالانکہ اس وقت اس کی عمر مشکل سے 8-10 سال ہوگی، لیکن گاؤں کے بڑے بوڑھے بھی اسے بڑوں کی طرح عزت اور احترام دینے لگے تھے۔ مولوی صاحب کے جانے کے کچھ عرصے بعد کریم بخش کے گھر والے بھی خاموشی سے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد تو گاؤں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ کوئی کہتا تھا کہ کریم بخش جن تھا، تو کوئی کہتا تھا کہ کریم بخش نے جان بوجھ کر خود کو یہ ظاہر کیا کہ اس پر جنات کا اثر ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج تک ہم یہ جان نہیں پائے
کہ آخر کریم بخش کے ساتھ ایسی کون سی نادیدہ قوت تھی جس نے مولوی صاحب کو بھی وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور نہ ہی یہ راز کھل سکا کہ ان دنوں مولوی صاحب کے ساتھ بند کمرے میں ایسا کیا خوفناک ماجرا گزرا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ نہ ہی ہم یہ جان پائے کہ کریم بخش کون تھا، کہاں چلے گئے۔ آج اگر کریم بخش زندہ ہے تو اس کی عمر کوئی 35 سے 40 سال کے درمیان ہوگی۔ وہ دنیا کے کس کونے میں ہے ہم نہیں جانتے، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ ان دنوں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ نارمل بالکل نہیں تھا۔ محمد دین کہانی کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں، عاشم بھائی، یہ تھا وہ سچا اور پراسرار واقعہ جسے یاد کر کے آج بھی ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی وہ دل دہلانے والی کہانی جو ہمیں سوات سے ہمارے ایک لسنر محمد دین نے بھیجی تھی۔ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی قریبی عزیز کے ساتھ بھی زندگی میں کوئی ایسا سچا، انوکھا یا پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو ہمیں اپنی کہانی نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ضرور بھیجیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔